السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت سے احباب کی طرف سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ دعا کے مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور دعا ہم مانگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے کیا رہبری ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے خود ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا، اور خود یہ فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دینی و دنیاوی ضروریات کو اللہ رب العزت سے دعا کر کر حل کروانے کی طرف بہت ترغیب دلائی، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ اپنی تمام ضروریات کو اللہ رب العزت سے دعا کر کے اس کو حل کروانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسائل کو، چاہے کوئی پرسنلی ہمارا کوئی پرابلم ہو یا پھر کوئی اور پرابلم ہو، تو ہم ان تمام پریشانیوں کو، ان ٹینشنوں کو اللہ رب العزت سے دعا کے ذریعے سے حل کروانے کی ہم کوشش کریں۔ یہ بالکل اسلامی طریقہ ہے جس سے اللہ رب العزت کی محبت بھی دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کی کوئی حاجت اٹکی ہوئی ہو اور وہ اپنے اس کام کو نکلوانا چاہتا ہے، چاہے اللہ رب العزت سے وہ کام مختص ہو یا پھر کسی بندے کے پاس وہ کام اٹکا ہوا ہو اور وہ کام پورا کروانا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، اور اگر ہو سکے تو پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد والا سورہ سورۃ الاخلاص پڑھے، اور پھر جب نماز اطمینان کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ کر سلام پھیرے تو پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کرے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں مختصر سی دعا سکھائی ہے۔ یہ دعا اگر کسی کو یاد نہ ہو تو ہم نے وہ ڈسکرپشن میں لکھی ہوئی ہے، آپ جا کر اس کو دیکھ کر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا ادیتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ مختصر دعا ہے، اگر کسی کو یاد نہ ہو تو ڈسکرپشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ کر اپنے حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دعا مانگنے کی ترتیب یہ ہو کہ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر اس کے بعد عامۃ المسلمین کے لیے دعائے خیر کرے، اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے دعائے مغفرت کرے، ان کی صحت کے لیے ان کی دعائے خیر میں ان کو یاد رکھے، پھر اس کے بعد اپنی ضرورت اور حاجت کو مانگے، اور پھر اسی ترتیب سے دعا کا اختتام بھی کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو اختتام میں، اور پھر اللہ رب العزت کی تعریف کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ دعا ضرور قابل قبول ہوگی۔ لیکن علماء نے لکھا ہے دیگر احادیث کی روشنی میں کہ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان حلال چیز کو کھائے، اپنے کھانے پینے کو اور اپنے ذریعے آمدن کو، جہاں سے پیسہ اور مال اس تک پہنچ رہا ہے، یہ دیکھ لے کہ وہ حلال ہے یا حرام، کیونکہ دعا کی قبولیت پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ انسان کی حلال غذا وہ انسان کو نیک کاموں پر ابھارتی ہے۔ اور دوسری اہم وجہ دعا کی قبولیت کا ایک بڑا سبب علماء نے بیان کیا، وہ صدق مقال ہے، یعنی اپنے بات میں سچائی کو پیدا کرے۔ یہ بھی دعا کی بہت زیادہ قبول کرنے کے لیے بہت قریب تر ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، خود اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ تم اپنے رب کو پکارو آہ وزاری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ انداز میں۔ تو بجائے اجتماعی دعا کو زیادہ اہمیت دینے کے اپنی انفرادی دعاؤں کو زیادہ اہمیت دیا جائے۔ اور پھر ہر فرض نماز کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ایک دعا ضرور قابل قبول ہوتی ہے، تو اس وقت میں ہم ہاتھ اٹھا کر اپنی دعا کو اور اپنی حاجت کو مانگے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری ان حاجتوں کو بھی پورا کرے گا اور ہمارے مسائل کو بھی حل کرے گا۔ اور جیسے ہی یہ پورے ہوتے رہیں گے، اللہ رب العزت سے ایک فطری طور سے ایک عشق اور محبت پیدا ہوگی، جو ہر مومن کے دل میں ہونا اس کے کامیاب ہونے کے لیے، اس کی ترقی کرنے کے لیے بہت ضروری۔ اور بہت سے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں چیز تو مانگی تھی لیکن وہ ہمیں نہیں ملی، تو اس کا کیا مطلب ہے جبکہ اللہ نے خود کہا دعا کرو میں قبول کروں گا؟ تو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت کے الگ الگ انداز ہیں۔ اللہ پاک دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، کبھی دعا کسی کی رد نہیں ہوتی، لیکن قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ رب علماء نے لکھا ہے کہ احادیث کی روشنی میں
کہ قبولیت کے اللہ رب العزت کے یہاں 3 انداز ہیں۔ سب سے پہلا انداز اور طرز یہ ہے کہ بندے نے جس چیز کی دعا مانگی، اللہ رب العزت بعینہ ہی اس دعا کے بدلے میں اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں جس کا اس نے سوال کیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ایک صورت ہے دعا کی قبولیت کی، بقیہ اور اگر ہو تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ جبکہ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو بندے نے مانگا تھا وہ تو عطا نہیں کیا، لیکن اس کے بدلے میں اس پر جو آنے والی مصیبتیں تھیں اگلے زمانے میں، اللہ رب العزت اسے روک دیتے ہیں۔ وہ مصیبتیں تو آنا اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ پاک ہٹا دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت زیادہ جاننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بندے نے جس ضرورت کا سوال کیا ہے اس ضرورت سے زیادہ اس کی ضرورت اس وقت میں ہوگی جب اس پر مصیبتیں آ کر پڑیں گی، تو بجائے یہ سوال دے اس کے سوال کو پورا کرنے کے ان مصیبتوں ہی کو دور کر دیا جائے۔ تو دوسری شکل یہ، اور پھر تیسری شکل یہ کہ اللہ رب العزت نہ اس کے مانگے سوال کردہ چیز کو عطا کرتے ہیں اور نہ ہی دنیا میں اس کی کوئی مصیبت کو دور کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس دعا کو ذخیرے کے طور پر ثواب کی شکل میں اٹھا کر کل قیامت میں رکھتے ہیں۔ تو بندہ جب آخرت میں پہنچتا ہے، قیامت کے دن پہنچتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اپنا ثواب پہاڑوں جیسا اس کو دیا جا رہا ہے۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ تعجب سے پوچھتا ہے کہ اے رب کریم، آپ کی کرم فرمائی اور نوازش ہے کہ آپ نے تو میرے لیے ایمان کا فیصلہ کیا، پھر میں نے عمل صالح کیا، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں کہ پہاڑوں کے بقدر میں نے تو کوئی عبادت نہیں کی، کوئی ایسا کام نہیں کیا، تو آپ نے جو ثواب دیا ہے کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تیری بات سچ ہے، تو نے عمل تو نہیں کیا تھا، لیکن فلاں مصیبت کے پہنچنے پر یا تجھے فلاں چیز کی آس تھی، حرص تھی، تو نے اس کو پانے کے لیے مجھ سے دعا کی تھی، لیکن میں نے وہ چیز تیرا مانگا میں نے تجھے نہیں دیا، اور تجھ پر سے دنیا میں مصائب جو آنے والے تھے اس کو میں نے نہیں ہٹایا، بلکہ اس تیری دعا کو میں نے آج تیری زیادہ ضرورت سمجھ کر میں نے اس کو ثواب کی شکل میں اٹھا کے رکھا ہے۔ تو اللہ وہ بندہ تمنا کرے گا، حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میری دنیا کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا بدلہ آج مجھے ملتا۔ تو اللہ رب العزت بندے کی مصلحت پر غور کرتے ہیں۔ بندہ اپنی جلد بازی میں کچھ بھی مانگ لیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کی مصلحت کے مطابق اس کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ تو ہمیں کبھی دعا مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ دن کے کم سے کم کوئی ایک نماز کے بعد کا وقت یا تہجد کا وقت ہم ایسا نکال لیں کہ جس میں ہم اللہ رب العزت سے دن میں ایک دفعہ اپنی ضروریات کا ضرور سوال کرے، اپنے لیے کرے، پوری امت مسلمہ کے لیے کرے، اپنے گھر والوں کے لیے کرے، اپنی آل اولاد کے لیے کرے، اور دینی اعتبار سے دین پر استقامت کے ساتھ موت تک جمع رہنے کی سعادت اور توفیق اللہ رب العزت سے مانگے۔ تو یہ تمام باتیں اللہ رب العزت سے مانگنے کی ہیں۔ ہمیں دعا کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ پاک مصلحت ہوگی وہ ضرور دے گا، اور جو نہ دینا مصلحت ہوگی اللہ پاک اس کو خود ہی روک لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر زندگی کے ہر موڑ پر اس کی ذات کی طرف رجوع کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔